الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، احوال حالت امن اور حالت جنگ کی کچھ باتیں تذکرہ کے ساتھ چل رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ انفال کی آیت نمبر 45 میں خدا نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہاری مد بھیڑ کسی بڑے گروہ سے ہو جائے تو تم ثابت قدم رہو، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم کے رہو، اللہ کو بہت یاد کرو، امید ہے کہ اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اور فلاح ایک ٹرم ہے قرآن کی جو 10 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ عبادات ہو تو تقوی کے ساتھ ہو، جنگ ہو تو استقامت کے ساتھ ہو، دشمن کے سامنے پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ ثابت قدم رہو، اور ثابت قدم رہنے کے لیے خدا کی یاد اور تذکرہ، اللہ کا کلام اور اللہ کی یاد، اور مسلمانوں کا طریقہ جو مسلمانوں کی جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے میدان ہائے جنگ میں تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ یورپ کے سب سے بڑی اسلامک سینٹر کی ان کی ریسرچ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 88 سے 90 جنگیں 10 سالوں میں لڑی ہیں، 29 میں وہ خود شامل ہوئے ہیں، اور 9 میں باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے، اور ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اور آپ کے ہونٹ مبارک جنگ احد میں زخمی ہوئے ہیں، اور آپ نے کوئی بد دعا نہیں دی، اور پھر یہ شکوہ کیا کہ خدا دیکھ کہ تیرے نبی کا انہوں نے خون بہا دیا، جو ان کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے ان کو دعوتیں دیتا ہے، یہ ان کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں۔ اور اب دشمن ہاتھ لگا 8 ہجری میں فتح مکہ کی صورت میں، تو وہی جو زخمی کرنے والے، ہجرتوں پہ مجبور کرنے والے، 10-13 سال تک مسلسل مشقت اور آپ کی بیٹیوں کے اونٹوں سے گرا کر زخمی کرنے والے، اور بہت ساری تفصیلیں ہیں، بڑا غم لگتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا معاف کیا یار، جاؤ، آج کوئی پکڑ دھکڑ نہیں کرتے، یوں درگزر کر نبی رحمت کا اسوہ حسنہ انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ جنگ تلوار سے نہیں پھیلی، جنگ محبت سے اور امن سے اور ٹیکنیک سے اور مصلحت سے اور حکمت سے پھیلی ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی فوج جب کبھی جاتی تو اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگاتی۔ جنگوں میں صرف تکبیر کے نعرے لگے ہیں 3، اور ان تکبیر کے نعروں میں جب وہ کہتے تھے اللہ اکبر، کہ اس کا مطلب ہے کہ جنگ بس آئی کہ آئی، اور جب وہ نعرہ لگ جاتا تو اس کا مطلب ہے اب صلح صفائی کی باتیں ختم ہو گئی ہیں، اب جنگ آ رہی ہے۔ جب دوسرا نعرہ لگتا تھا کہ اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے ہتھیار سیدھے کر لو، اور تیسرے پہ وہ پھر جھپٹ پڑتے تھے، تیر پھینک دیے جاتے تھے، نیزے چلا دیے جاتے تھے، گھوڑے بھاگنے شروع کر دیتے تھے، دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہو جایا کرتی تھی۔ اور آپ نے فرمایا تھا شور نہیں کرنا، جنگ میں چیخو پکار شور مت کرو، بلکہ کرو تو بہت اللہ کی یاد میں رہو اور ثابت قدم رہ کر لڑو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بھی بتائی ہے، وہ وظیفے کے طور پہ ہم اپنے قارئین کی نظر ضرور کرتے ہیں، تو اس مشکل میں کہ جب دشمن کے ساتھ تو اپنے سے کی گنا طاقت کی فوجیں ہمیشہ مسلمانوں سے لڑی ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کتنی دفعہ ہوا ہے کہ بڑی سی جماعت پر اللہ نے اس چھوٹی سی جماعت کو اپنے حکم سے غلبہ دیا ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ کی امداد مانگتے ہیں،
اللہ امداد دیتا ہے۔ ثابت قدم رہتے ہیں، ڈٹ کے رہتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، پیچھے قدم نہیں ہٹاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج اگر زندگی ہے تو کبھی موت آ نہیں سکتی، اور اگر موت آئی کھڑی ہے تو پھر پیچھے جانے کا فائدہ ہے ہی نہیں، کہ زندگی نہیں ہے تو پھر جاتے ہوئے کوئی تیر تلوار یا گولی لگ سکتی ہے، تو وہ ایسی موت پہ خدا سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی احدا، یہ پکڑنا ہے اور تکبیر کے نعرے لگانے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مدد اتارتا ہے۔ اور وہ مدد جو جنگ خندق میں جب مسلمان گر گئے تھے اور 10,000 کا لشکر باہر تھا، 6,000 کے اندر یہودی تھے اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی، اور 3 دن کے بھوکے تھے، اور اوپر سے سرد ہوا کا جکڑ چل رہا تھا۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ تم دعا کرو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ روعہ کہتے ہیں خوف کو، ہمارے خوفوں کو امن میں بدل دے اور ہماری پردہ پوشی فرما، ہم تو بہت کمزور لگ رہے ہیں 3,000 کے مقابلہ، مسلح جتھے یہودیوں اور کافروں اور کرائے کے قاتلوں کے، اور وہ تقریباً 16,000 تھے، اور اللہ نے پہ تیز جکڑ بھیجا۔ اس یاد کرو اس دن کو جب تم پر فوجیں چڑھائی تھیں، اذکروا نعمت اللہ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، کہ اس وقت ہم نے تیز آندھی اور طوفان سے اور جکڑ، ٹھنڈے جکڑ سے تمہاری مدد کی، ان کے خیمے اکھاڑ دیے، اور پھر تمہارے اور وہ فرشتے اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور وہ دشمن کو مارتے تھے اور دشمن بھاگ نکلا، اللہ نے فتح دی۔ حضور نے فرمایا اب وہ ہم پر کبھی نہیں آئیں گے، انشاءاللہ اب ہم ان پہ یلغار کریں گے۔ اور پھر فتح مکہ کی یلغار کی، تو جب فتح ہی پا لی تو ان کو معاف کر دیا۔ نبی رحمت کی انداز دیکھیں، امن اور سلامتی، اسلام پیسفل مذہب کا نام ہے۔ ہمارے ولاگ کو ضرور سبسکرائب کریں، آگے دوستوں کو ضرور کنوے کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد لائک کریں اور کمنٹ کریں تو آپ کی رہنمائی ہوگی۔ صفی الرحمن الوانی۔